بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا ہوں، ڈاؤن ٹاؤن جا رہا ہوں، اور جمعہ سے پہلے جمعہ کے دن بندہ کوشش کرے کہ سورۃ الکہف جو ہے اس کی تلاوت کرے۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ میرا موضوع ابھی وہ نہیں ہے، موضوع تو رمضان کے ماہ مبارک کے بارے میں ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں ہے، اور شب قدر کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو رمضان المبارک میں اور شب قدر میں نازل فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں 3 جگہوں پر اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 188 میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ قرآن میں واحد جگہ ہے کہ جہاں پر رمضان مبارک کا ذکر باقاعدہ نام کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں رمضان کا ذکر رمضان ایک ہی دفعہ مینشن ہوا ہے، باقی ویسے اشاروں میں بات کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الدخان میں بھی اس کا ذکر کر رہا ہے قرآن پاک کا، کہ قرآن پاک کو ہم نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد سورۃ القدر جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے، مختصر صورت ہے لیکن بڑی جامع صورت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اس کا مطلب کہ بنی نوع انسان کو پتہ نہیں تھا، بلکہ اس کو بتایا گیا کہ قرآن پاک کو کب نازل کیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے وحی لے کر آیا، تو وہ دن بھی جو ہے رمضان کا دن تھا، وہ پاور والی نائٹ تھی جب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ 1000 منتھ سے جو ہے یہ نائٹ بہتر ہے۔ اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس ماہ مبارک میں یا پھر آخری عشرہ میں یا پھر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں عبادت کر لیں تو باقی عبادتیں اتنی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عبادت کا ذکر کر رہا ہے وہ نفلی عبادت کا ذکر کر رہا ہے۔ جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ ایک بندہ پوری رات تہجد پڑھتا رہے، شب قدر کی رات ہو، لیکن باقی ایام میں وہ اپنے فرائض سے غافل ہو، نہ وہ فجر کے فرض پڑھ رہا ہے، نہ ظہر کے پڑھ رہا ہے، نہ عصر کے پڑھ رہا ہے، نہ مغرب کے پڑھ رہا ہے، نہ عشاء کے پڑھ رہا ہے، نہ جمعہ کو پڑھ رہا ہے، تو وہ جو ہے یہ رات ان کے فرائض کا سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ ان فرائض کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور یہاں والی جو رات ہے جس میں ہمیں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، قیام اللیل کی کثرت کرنی چاہیے، اس کا ہمیں ایڈیشن ثواب ملے گا۔ ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن جب بندے کے فرائض میں کمی ہوگی تو کہا جائے گا کہ اس کے نوافل کو لے کر آؤ کہ وہ اس کے سبسٹیوٹ ہوں گے۔ تو یہ جو عبادات جو ہم کر رہے ہیں، قیام اللیل یا شب قدر، تو یہ نوافل کے زمرے میں آتا ہے، فرض کے زمرے میں نہیں آتا۔ فرض کو تو ہم نے لازمی پکڑنا ہے اور کرنا ہے۔ اور یہ رات جو ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے فرشتوں کی فوج لے کر کے اترتے ہیں، اور وہ فوج جو ہے فرشتوں کی وہ رحمت لے کر کے اترتی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے کہ جو نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، نیکی کی طرف کوشش کرتے ہیں، تو یہ فوج جو ہے اس کے لیے معاون ثابت ہو جاتی ہے۔ اور یہ رات ایسی رات ہے کہ یہ فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، اللہ کا سلام آتا ہے، سلامتی ہے اس پوری رات میں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جناب اس رات کو جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ہم جب تھے تو کئی دفعہ بیان میں بھی سنا کہ جناب بندے نے اپنی بکری باندھی درخت کے ساتھ، رات کو بکری کو صبح دیکھا تو درخت اوپر اور بکری بھی اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رات شب قدر والی تھی اور درخت نیچے سجدے میں تھا، اس وقت وہ گڈریا اٹھا اور اس نے بکری کو باندھا
اور جب درخت سیدھا ہوا تو بکری لٹک گئی. استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ اور سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, دریاؤں کا. تو یہ کیا بات ہے؟ صرف ایک وقت اللہ کی قدرت بس یہ ہے کہ اس وقت پانی میٹھا کرے گی, پھر پانی کو دوبارہ کڑوا کر دے گی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دے گا اور پھر لے لے گا. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. شب قدر یہ نہیں ہے کہ رات روشن ہو جائے گی, کہ آسمان بالکل چمک جائے گا. وہ ایک کیفیت ہے. ممکن ہے مجھ پر طاری ہو, ممکن ہے کسی اور پر طاری ہو, ممکن ہے شب قدر کو میں پاؤں, میرے برابر میں بیٹھا ہوا بندہ نہ پا سکے. یہ ایسا ممکن ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جو اس کو ہم شب برات سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شب برات کہ اس کے اندر شب قدر میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شب قدر میں تمام فیصلے کرتا ہے ہماری تقدیروں کے. تو لوگ اس کو شب برات سے منسوب کرتے ہیں کہ شب برات میں ایسا ہوتا ہے. حالانکہ شب برات میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ فیصلے کرے, ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شب قدر ہے کہ جس میں ہماری تقدیروں کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہاں تک یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بندہ وہ اس ماہ مبارک میں حج کرے گا. تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں جب شب قدر ملے, شب قدر, تو اس کے لیے ہم تیار رہیں. تیاری کیسے ہم نے کرنی ہے وہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ شب قدر ایک کیفیت کا نام ہے. میں مسجد میں جاؤں یا گھر پہ جاؤں, کچھ لوگ مساجد میں جا کر کے قیام اللیل کرتے ہیں, کچھ لوگ ریسٹورانٹ میں جا کر قیام اللیل کرتے ہیں, کچھ لوگ باہر تھڑوں پہ بیٹھ کر قیام اللیل کرتے ہیں, کچھ لوگ اللہ کو تنہائیوں میں پکارتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں. تو مساجد میں ہوں یا گھروں میں ہوں, باقی چیزوں کا تو میں نہیں کہتا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے, اس کو ہمارے دلوں کی کیفیت کا واضح اندازہ ہے. اور مجھے بھی کبھی ایسا ممکن ہے کہ مجھے شب قدر ملی لیکن مجھے محسوس نہیں ہوا. یہ نہیں کہ مجھے شب قدر ملی تو جناب صبح میں اٹھا تو میرا چہرہ پر نور ہو رہا ہے اور میں جناب بالکل میں دنیا کو بتاتا پھر رہا ہوں کہ بھئی آج رات مجھے شب قدر ملی. تو ایک کیفیت کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کسی بندے کی کوئی دعا پوری ہو جائے, کوئی دعائیں مانگ رہا ہے اللہ سے, وہ دعا پوری ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کو شب قدر مل گئی. اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شب قدر دے گا, بشرطے یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ, ہمارا یقین صحیح ہو اور وہ صرف اور صرف ہماری عبادت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو. اگر میری عبادت دکھاوے کے لیے, اسی وجہ سے میں نے کہا کہ کچھ لوگ گھروں میں پریفر کرتے ہیں قیام اللیل کریں, کچھ لوگ مسجدوں میں پریفر کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنا وقت جو ہے بازاروں میں ضائع کرتے ہیں اور تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رات کی فضیلت اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس رات کی برکات سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ یہ بڑی ویلیوبل رات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں بتایا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آیا کہ جب باہر نکلے اپنے خیمے سے سر نکالا تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے, تو اس کی وجہ سے ان کو بھلا دی گئی. کچھ روایتوں میں ہے کہ آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کریں, کچھ میں ہے کہ آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کریں. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, 3 تاک راتیں رہ چکی ہیں اور 6-7 دوسری راتیں رہ چکی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دیں, صرف اللہ ہی سے مانگیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ ہی سے مانگیں, کسی اور سے نہ مانگیں, نہ کہیں اور سر جھکانے کی کوشش کریں, صرف اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں. اور اس سے جب ہم دعا مانگیں گے, کوئی بھی دعا مانگیں, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آخرت کی دعا مانگنی چاہیے, دنیا کا نہیں مانگنا چاہیے. تو بھائی یہ تو دنیا کی دعا بھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, پہلے یہاں کے لیے ہم مانگیں, دنیا میں عافیت مانگیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں عافیت نہیں ملتی, دنیا میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم کمزور ہیں, تو ہمارے منہ سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے. اس وجہ سے دنیا کے لیے مانگیں, اپنی اولاد کے لیے مانگیں. مجھے بہت ساری کالز اور میسیجز آتے ہیں کہ اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف, اسپاؤسز, دے آر ورڈ اباؤٹ ایچ ادر, سبلنگس, اور بہت سارے ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی دعا مانگیں. کوئی لوگ فائنینشلی پریشان ہیں تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ دعائیں ہماری فوراً قبول ہو جاتی ہیں,
کچھ دعائیں اٹ ٹیکس ٹائم. میرے بیٹے نے عبداللہ نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگا ابو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ تو میں نے کہا آج تک میری کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو کہ قبول نہ ہوئی ہو. ہاں کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو مجھے یقین ہے کہ جو ابھی قبول نہیں ہوئی لیکن وہ قبول ہو جائیں گی، کیونکہ میری کچھ دعائیں ایسی تھیں جو کہ میں نے کالج کے زمانے میں مانگی اور جو اب آ کر قبول ہو رہی ہیں. میں نے اس کو کہا کہ اگر وہ کالج کے زمانے میں دعائیں قبول ہو جاتی تو واللہ عالم میں تو پتہ نہیں کیا میرا دماغ بگڑ جاتا. تو کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی دعائیں اسی وقت قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا کیا رویہ ہوگا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دعائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی دعا آپ نے مانگی اے ہے وہ آپ کو بی دے دیتا ہے، سبسٹیٹیوٹ دے دیتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے نہیں میں اس بندے کو یہاں پر نہیں آخرت میں اس کا ریوارڈ دوں گا، کیونکہ یہاں پر اگر اس کو میں نے اس کی یہ دعا قبول نہیں کی تو یہ پاس ہو جائے گا، برداشت کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے نہیں کر پاتے، کچھ برداشت نہیں کر پاتے، کچھ کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کہ بھئی وہ برداشت کر لے گا. اور یہ آپ ذہن میں ایک بات رکھیں کہ جو پریشانیاں، جو تکالیف، جو مصیبتیں، جو خوشیاں، غم، بھوک، پیٹ بھرا ہوا، باغ، ثمرات، یہ سب چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جس کا قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہے. اور میں عموماً اس آیت کو دہراتا ہوں اور سب اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں. وہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ڈیفینیٹلی آپ کو آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، پیسہ دے کر کے، جان لے کر کے، اس طریقے سے. تو یہ اللہ سبحانہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جو پرسیویئر ہیں، پیشنٹ ہیں، صابرین ہیں، ان کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جانا. وہ ہر پریشانی میں جو ہے اللہ ہی کو یاد رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوشحالی نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے پر ایسا امتحان نہ ڈالے کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں. ہم کمزور ہیں یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور رمضان کے آخری عشرے جو کہ کچھ ہی رہ گئے ہیں، ان آخری دن جو کہ کچھ ہی رہ گئے ہیں، ان دنوں کو قیمتی بنائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاؤن ٹاؤن بھی پہنچ گئے ہیں ہم، تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.